الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بک من شرورہم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ وظائف کو ہم نے ترتیب کس طرح سے دینا ہے اور کون سا ذکر ہم نے کس وقت کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے قرآن و احادیث کے اندر بہت سارے اذکار کے حوالے سے پڑھا ہوتا ہے، نوافل کے فضائل و برکات پڑھے ہوتے ہیں، اس طرح سے درود پاک کے حوالے سے بھی بہت ساری احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم جس راہ کی طرف متوجہ ہیں اسے سلوک کہتے ہیں، اور ہمارا مقصود جو ہے ویڈیو بنانے سے اور یہ سارے نالج آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جب آپ سلوک طے کرنے کی طرف متوجہ ہوں، کسی کامل روحانی استاد کے پاس حاضر ہوں اور وہاں سے آپ جب تعلیمات اخذ کرنا سٹارٹ کریں، اور جب آپ اس راہ آخرت کے سفر کا آغاز کریں تو آپ کو پہلے ہی سے پتہ ہو کہ آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کرنے، اور کس مقام پر اور کس موقع پر کون سا کام کرنا ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے بہت سارا نالج جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، تاکہ آپ اس رستے پر چلنے سے پہلے اس رستے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں اور آپ کے پاس اتنا نالج اور علم ہو کہ آپ بآسانی اس رستے کو طے کر سکیں۔ تو اوراد و وظائف کے حوالے سے بہت سارا جو ہے وہ ایشو آ رہا تھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوالات بھی کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس حوالے سے ہم جو پراپر ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ آپ نے کون سا ذکر کس ٹائم پہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور کون سا ذکر آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا، اور کون سے ذکر کا مقام جو ہے وہ کس سٹیج پر جا کر آتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اس سلوک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے آفات اور انفس دونوں کے اندر جو شیطان کی گزرگاہیں ہیں، جو راہیں ہیں، ان کو ہم نے بند کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ جتنی بھی عبادات و ریاضات کرتے ہیں تو ان کے عبادت اور ریاضت کے اندر نفس کی گندگی اور گندگی شامل رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اعمال کے اندر وہ چمک دمک اور وہ قرب والے معاملات وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دونوں ہی گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والسابقون الاولون اولئک المقربون، ایک جگہ پہ ہے کہ ابرار کے ساتھ موت کی تمنا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ دو گروہ ہیں مومنین کے، ایک ابرار ہیں اور ایک مقرب ہیں۔ ابرار نیکوکار لوگوں کو کہا جاتا ہے، ہر وہ مسلمان بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جو مومن ہے سچے دل سے، وہ ابرار ہے، یعنی اس کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں، وہ نیک آدمی ہے۔ مقرب وہ ہوتا ہے کہ جس کو نیکی تو ملتی ہی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بائک صفائی وغیرہ کرتا ہے، اس کی نوکری ہے، تو وہ بندہ صفائی وغیرہ کرے گا تو اسے سرکاری طور پر تنخواہ وغیرہ ماہانہ ملتی رہتی ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو بادشاہ کے پاس خدمت کرتا ہے، صفائی وغیرہ کرتا ہے، تو تنخواہ اس کو بھی ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے بادشاہ کا قرب بھی ملتا رہتا ہے۔ جبکہ وہ بندہ جو باہر جاب کر رہا ہے صفائی کے حوالے سے، تو اسے صرف تنخواہ ہی ملتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ عبادات و ریاضات کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اعمال چونکہ مقربین والے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو تنخواہ یعنی نیکیاں اجرت تو ملتی رہتی ہے، لیکن بادشاہ کا قرب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اور سلوک کو طے کرنے سے مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے وصول کے لیے دو طرح کے وساوس کا ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ مقربین والے اعمال بن جائیں۔ نمبر ایک، وہ وساوس جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یعنی غصہ، غضب، شہوت، کینہ، بغض، حسد، تکبر وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری بری صفات ہیں، تجسس، لوگوں کی عیب جوئی کرنا، بد نگاہی، بد نظری، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ وساوس جو ہیں وہ ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انفس، یعنی جو خیالات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے وساوس وہ ہوتے ہیں جو آفاق کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ باہر کے ذریعے سے ہمارے اندر آتے ہیں۔ مثلا ہم نے کوئی موبائل پر کوئی چیز دیکھی تو اس کے خیالات ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے کوئی نظر سے ایسی تصویر گزر گئی، کوئی معاملہ اس طرح سے گزر گیا، گانے سنا تو وہ دل و دماغ کے اندر گھومتا رہتا ہے، یا کسی کو کوئی بات سن لی، یا بہت سارے جو ہے گناہوں کی باتیں جو ہیں وہ دوسروں کے ذریعے سے ہمارے کانوں تک پہنچتی رہتی ہیں، تو وہ آفاق کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں، ہمارے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ یعنی آفاق کہتے ہیں باہر کی دنیا کو، اور انفس کہتے ہیں اندر کی دنیا کو۔ تو جو ہمارے اندر گناہ پیدا ہوتے ہیں ان کے دروازوں کو بھی ہم نے بند کرنا ہوتا ہے، اور جو آفاق کے ذریعے سے ہمارے اندر وساوس پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی بند کرنا ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ دو دروازے مکمل طور پر بند نہ ہو جائیں، انسان جو ہے وہ عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے مکمل نہیں ہوتا۔
اور اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ مقربین والے اعمال نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ جتنی بھی عبادت اور عیادت کرتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یا پھر علماء کرام ہیں وہ 24 گھنٹے قرآن و حدیث بھی پڑھاتے ہیں، نماز روزہ ہر قسم کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو قرب کی منازل حاصل نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آفاق اور انفس کے اندر کچھ نہ کچھ نفس کی پراگندگی شامل ہوتی رہتی ہے، جس کا عام انسان کو پتہ نہیں چلتا، جو کہ کاملین کی صحبت کے اندر رہ کر، کسی روحانی استاد کے اندر رہ کر ہم اس بیماری سے اور اس پراگندگی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نیکیاں ہماری وہی ہوتی ہیں، اعمال ہمارے وہی ہوتے ہیں، لیکن وہی اعمال پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل کی طرف بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے ہے، تو جو باقی سلاسل ہیں وہ سب سے پہلے سیر آفاقی کے اندر سارے کو ڈالتے ہیں، تو بائک کے ذریعے سے جو وساوس اندر آتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو ختم کرتے ہیں تاکہ بائک کے ذریعے سے کوئی وسوسہ اندر نہ جائے، جبکہ ہمارے سلسلے کے اندر سب سے پہلے انفسی سیر کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، یعنی اندر کے وساوس کو ختم کیا جاتا ہے، اور جب اندر سے وساوس کو ختم کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آفات یعنی بائک سے جو وساوس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ وہ ہے جس کے اندر ہی کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو بائک سے جتنے مرضی وسوسے اور اس کے دل و دماغ کے اندر باتیں آتی رہیں تو وہ اندر کچھ بھی انٹرفیئر نہیں کریں گی، ان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا، کیونکہ اندر آسانی ہو چکا ہے، اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو چاہے اس کے پاس پھر ڈول بجتے رہیں، تماش بینیاں ہوتی رہیں، جو کچھ مرضی ہوتے رہے، اسے پھر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہی نہیں، اندر سے وہ چیز ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر ہی وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے سلسلے کے اندر سیر انفسی کے اندر ہی ہم سیر آفاقی بھی طے کر لیتے ہیں، اور سیر انفسی کی ابتدا ہوتی ہے اندر کے وساوس کو ختم کرنے کے ساتھ، اور اس کے لیے جو ذکر عطا کیا جاتا ہے وہ ہے لفظ اللہ اسم ذات، اس کا ذکر کروایا جاتا ہے چونکہ سالک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ کثرت کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور اپنے طریقہ کار کے مطابق جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے ان کاموں سے بھی اس کو روک دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے ایک پاکیزہ غذا ہے اور دوائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات کو حاصل کر سکیں۔ تو اس دوائی کو ایک طریقے کے مطابق اولیاء کرام استعمال کرواتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک طریقے کے مطابق اس دوائی کو استعمال کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ذکر دیا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ذکر کریں، اور ذکر کرتے ہوئے جو ہے باقی چیزوں کی زیادہ کثرت نہ کریں، مثلا تلاوت قرآن پاک زیادہ کثرت سے نہ کریں، اور اسی طرح سے کلمہ طیبہ کا ذکر ابھی آپ سٹارٹ نہ کریں، یعنی اپنی مرضی سے آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہوتا، اور نوافل بھی زیادہ کثرت کے ساتھ نہ پڑھیں، اپنے اوپر عبادات و ریاضات اور بہت ساری تسبیحات وغیرہ کو لازم نہ کریں، بلکہ ذکر کی جانب ہی متوجہ رہیں، کیونکہ ذکر کا نور جو ہے وہ آپ کو اس بندے کے تھرو آ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچ گیا ہے۔ تو ذکر والا جو عمل ہے وہ اب آپ کو مقرب بنائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ عبادات و ریاضات کریں گے یا اوراد و وظائف کریں گے وہ آدھ قسم من الابرار ہوں گے، وہ مقربین کی قسم میں سے نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہوگی کہ اگر آپ ان کو کرتے بھی ہیں تب بھی آپ کو وہ خاطر خواہ فائدے حاصل ان کے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے چلنے سے انسان کو یہ تمام معاملات ملنے ہوتے تو سابقہ زندگی کے اندر ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہو چکا ہوتا، اور آج ہم اس کی تلاش اور جستجو کے اندر نہیں ہوتے۔ تو ذکر جو عطا کیا جاتا ہے وہ آدھ قسم من المقرب ہوتا ہے، اس نے آپ کو مقرب بنانا ہوتا ہے، اور جب آپ کو وہ مقرب بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری تک لے جائے گا، پھر خود بخود آپ کے یہ جو اعمال جن سے آپ کو منع کیا گیا تھا زیادہ کثرت کرنے سے، وہ سارے کے سارے قرب کے اندر داخل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے تمام اعمال ہی وہ مقربین والے اعمال بن جائیں گے۔ لیکن جب منع کیا جاتا ہے سالکین کو، یا جو رابطے کے اندر ان کو منع کیا جاتا ہے بھی آپ نے کلمہ شریف کا ذکر نہیں کرنا، آپ نے جو ہے قرآن پاک کی زیادہ کثرت سے تلاوت نہیں کرنی، یا نوافل وغیرہ یا اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ ان کی بھی آپ نے کثرت نہیں کرنی، کیونکہ ابھی آپ بیمار ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ کے آفاق اور انفس کے دروازے بند ہی نہیں ہوئے، آپ کے اندر جو نفس کی پراگندگیاں ہیں ان کے دروازے بند ہی نہیں ہوئے۔ تو جب دروازے بند نہیں ہوئے تو آپ کثرت سے عبادت کرتے بھی رہیں گے، تو سابقہ زندگی کے بھی اندر بھی آپ کرتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ تو آپ کو حاصل ہوا نہیں، سوائے نیکیوں کے۔ تو نیکیاں تو آپ کو پہلے ہی حاصل تھیں، اور اس راہ پر آنے سے مقصود آپ کا مقرب بننا ہے۔ تو آپ چونکہ ابھی بیمار ہیں تو بیماری کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت سے غذا استعمال نہیں کرنی ہوتی، اور طاقتور جو غذائیں ہیں وہ مریض کو نہیں دینی ہوتی، بلکہ نارمل ہلکی پھلکی غذا دی جاتی ہے تاکہ دوائی اپنا اثر کرے۔ تو اس وجہ سے ذکر بھی ہوتا ہے وہ آدھ قسم من المقرب بنانے والا ہوتا ہے، اور اس نے
آپ کے آفاق اور انفس دونوں کے دروازوں کو بند کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے باقی تمام چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی مرضی سے چلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو ان کو منع کرنے کے باوجود بھی پھر وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اور جب وہ ان چیزوں کا پھر بوجھ یا وزن آتا ہے جو کہ عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ویڈیو عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو ایسی کوئی بھی فیلنگ جو ہے وہ محسوس نہیں کی، تو یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، یہ خواص لوگوں کے لیے ہے۔ تو پھر جب بوجھ آتا ہے تو پھر وہی بندہ کہتا ہے جی اب میرے جسم کے اندر دردیں نکلنی ہیں، جی اب مجھے تکلیف ہونی شروع ہو، اب جو ہے وہ میری جو ہے ہر چیز جکڑی گئی ہے، تو میرا معدہ بالکل خراب ہو گیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ہر ٹائم پریشانی رہتی ہے، میرے دماغ پر بوجھ رہتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے استاد نے آپ کو جس طریقے کار کے مطابق چلایا تھا، آپ اس طریقے کار کے مطابق نہیں چل رہے۔ آپ کی غذا تھی ابھی دودھ پینا، اور ابھی آپ نے ساتھ میں روٹی کھانا اور گوشت کھانا اسٹارٹ کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ آپ کا معدہ تو اس کو ہضم نہیں نہ کرے گا۔ ابھی آپ کے اندر کیپیسٹی اور صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مزاج لفظ اللہ کے ذکر کے نور کو برداشت کرنے کی، تو آپ کلمہ طیبہ کے ذکر کو سٹارٹ کر دیں جو افضل ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، جس کے اندر اتنا روح دبدبا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنی شانوں والا کلام ہے، اگر آپ اس کی کثرت سے تلاوت سٹارٹ کر دیں گے، اور ابھی آپ کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل نارمل ایک بچے کی طرح ہے، تو جب پھر ان کے انوار و تجلیات کا نزول ہوگا تو پھر برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ میں نے کہا تھا کہ بزرگان دین کے مزارات کے پاس جا کر بھی زیادہ ذکر نہ کریں، کبھی کبھار چلے جائیں، حاضری کر کے 5-10 منٹ بیٹھ کے آ جائیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ابتدا میں انسان کا وجود جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے وہ اتنا تیار نہیں ہوتا، تو جیسے جیسے آپ کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، آفاق اور انفس کے دروازے بند ہو جائیں گے، تب آپ کے اندر خود بخود یہ صلاحیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو چیزیں جن کا شوق ہے، ظاہر سی بات ہے ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ میں کلمہ طیبہ کا ذکر کروں، میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کروں، تو جب وہ منع کیا جاتا ہے تو دل اور کرتا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں منع کر دیا گیا، تو رزلٹ کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ سم ٹائم بہت ساری اغلاط کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ والی مسٹیک اور غلطیاں جو ہے آپ نے نہیں کرنی ہے۔ کافی سارے دوستوں کو ہم بھی سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اور اپنی مرضی سے بہت سارے معاملات کر رہے ہیں، جس کے نتائج پھر ان کے اوپر آ رہے ہیں، اور پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ کا نور آ رہا ہے تو اسے خوشی دل سے اٹھائیں، اس کے وزن کو بوجھ کو برداشت کریں، پھر چیختے کیوں ہیں؟ پھر پریشان کیوں ہو جاتا ہے جی ابھی ایسا ہونا شروع ہو گیا، جی ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جب آپ کو ایک طریقہ کار کے مطابق بتا دیا گیا ہے تو بھائی اسی طریقہ کار کے مطابق چلیں۔ اگر اپنی مرضی سے چلنا ہے تو پھر آپ اپنے بوجھ کو اٹھائیں، اور جب آپ نے اپنی مرضی سے ہی چلنا ہے تو پھر استاد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے چلتے رہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ذکر کریں اور یہی سے سٹارٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں جی میں کلمہ طیبہ کا ذکر نہ کر لوں، میں جی نوافل کی کثرت نہ کر لوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت نہ کر لوں۔ تو ہم پھر جو ہے وہ ہر بندے کی جو رائے ہوتی ہے اس کا تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی آپ کی مرضی ہے، کیونکہ زبردستی تو کسی پر کوئی چیزیں تھوپنی نہیں ہوتی۔ اس کے اندر اگر آپ نے کوئی ٹیچر پکڑا ہے تو اس پر اپنی رائے کو پیش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو کہے اس کی رائے کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ وہ اس راستے کو پہلے طے کر چکا ہے۔ اور بہت زیادہ سوال و جوابات بھی نہیں کرنے چاہیے کہ انسان بہت زیادہ سوال کرتا ہے تو پھر بہت ساری پابندیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جتنا کہہ دیا جائے اسی کے مطابق چلتے رہنا چاہیے۔ تو جب آپ کو ایک چیز کے حوالے سے آپ نے ٹیچر کے حوالے سے یا کسی سے مشورہ کر ہی لیا ہے اور اس نے آپ کو بتا دیا بھائی اس طرح کریں، تو پھر اپنی رائے نہیں پیش کریں جی میں یوں بھی کر لوں تو میں وہ بھی کر لوں، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ نے اپنی مرضی سے چلنا ہے تو پھر ہم یہی جواب دیتے ہیں اگلے بندے کو بھی، پھر آپ چلتے رہیں، آپ کرتے رہیں، ہم نے جو کچھ کرنا پھر ہماری آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے بلا وجہ آپ کا بوجھ اپنے اوپر ڈالیں، پھر آپ بعد میں آپ ہمیں کہیں جی آپ سے میں نے پوچھا تھا تو آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا وہ بھی کہہ دیا تھا، تو بھائی ہم کیوں منع کریں؟ ہمیں ایک بندہ خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے کرنا چاہیے۔ تو اس میں لفظ اللہ کے ذکر سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس کے ذکر کے ذریعے سے جب ہم چوتھے یا پانچویں لطیفے پر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں نوافل کی بھی وہ اجازت دے دی جاتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے، کیونکہ تیسرے چوتھے سبق پر جا کر انسان کے دل کے اندر جو ذکر ہے وہ راسخ ہو چکا ہوتا ہے، اور انسان کا ذکر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر پاور آ چکی ہوتی ہے۔ اب جو بھی وہ کام کرے گا تو اس کے اندر دل کی حضوری ہوگی، یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی بہت سارے اشعار اس بات پر مبنی ہیں اور اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ حضوری قلب کے بعد جب تک دل حاضر نہ ہو کسی بھی عمل کا نتیجہ جو ہے وہ خاطر خواہ انسان کو
حاصل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو جب ہم افعال اور انفس کے خیالات کو نہیں ختم کریں گے اور ہم بہت سارا کچھ کرتے رہیں گے، تو اگرچہ عبادت تو ہم کرتے رہیں گے لیکن دل کا وہ حضور حاصل نہیں ہوگا، اور نور جو لینا ہے وہ دل ہی نہیں لینا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اعمال کے وہ ثمرات آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ ذکر جو ہے وہ اس میں ذات لفظ اللہ، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کا ذکر آپ کو دیا گیا ہے۔ تو اس کا ذکر آپ کریں جب آپ کے ساتھ لطائف طے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ کے آفاق اور انفس دونوں طرح کے جو وساوس اندر سے پیدا ہوتے ہیں یا باہر سے جو پیدا ہوتے ہیں، وہ دونوں قسم کے وسوسے ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جسے نفی اس بات بھی کہا جاتا ہے، اس کی سٹیج آتی ہے۔ وہاں پر جا کے ہم نے نفی اس بات یعنی کلمہ شریف کا ذکر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے وجود کے اندر سات لطائف طے کرنے سے ذکر کے نور کو برداشت کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اور ہمارا وجود جو ہے وہ پک کر اللہ کے نور کے اندر تیار ہو چکا ہوتا ہے اور اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ اب کلمہ شریف کے ذکر کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے تو یہ اس کو اٹھائے گا۔ جب تک برتن پک کر تیار نہیں نہ ہوتا تب تک اس کے اوپر آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ یعنی مثلاً کہ مٹی کا ایک کچا برتن ہے تو اس کے اوپر اگر آپ وزن رکھیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، سب سے پہلے اسے بھٹی کے اندر ڈال کر پکایا جائے گا۔ تو سات لطائف کے اندر آفات اور انفس کے جو وساوس ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات لفظ اللہ کے نور کے ذریعے سے ختم کیا جاتا ہے اور انسان کے وجود کو پکا کر پختہ کیا جاتا ہے۔ جب انسان کا وجود پختہ ہو چکتا ہے تو اب اس کے اوپر کلمہ طیبہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ یعنی نفی اس بات کی باری آتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ نفی اس بات آپ نہیں کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے یہی اس حوالے سے یہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ یہ شریعت مطہرہ ایک دوائی کی مانند ہے، اور کون سی دوائی ہم نے کس وقت کھانی ہے اس کا جو انتخاب کرے گا وہ آپ کا استاد کرے گا، جو اس راہ پر چلا ہے، جو اس راہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب تک پہنچا ہے۔ تو سیر آفاقی اور انفسی دونوں سیریں جو ہیں وہ ہماری لفظ اسم ذات اللہ کے ذریعے سے کیا ہو جائیں گی، طے ہو جائیں گی، اور ہمارے خیال کے اندر ایک پختگی اور ایک پاور آ جائے گی۔ اب جب آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو حضرت مجدد فیضانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ کے ذکر کے اندر اتنی پاور ہے کہ کوئی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اتنا روحانیت کا فاصلہ انسان طے کرتا ہے جتنا اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، روح کو اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے نور بھی اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے، اور اتنا نور اسے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے مل رہا ہوتا ہے۔ اگر اتنا نور آپ کو آفاق اور انفس کی سیر کو طے کیے بغیر اور ان رستوں کو بند کیے بغیر ملنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ جو ہے وہ مصلی پر سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے، پھر آپ لیٹ جائیں گے۔ پھر یہی ہوگا کہ جی دردیں نکل رہی ہیں، تکلیفیں نکل رہی ہیں، پریشانی، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو کبھی کمر کے اندر درد ہو رہا ہے، تو کبھی بیدا خراب ہے، تو کبھی طبیعت بڑی آواز آ رہا ہے، کبھی دماغ پر بوجھ ہے، تو یہ سارے معاملات پھر ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ غذا ابھی کھانی ہی نہیں تھی آپ نے، اور وقت سے پہلے آپ نے اس ڈوز کو اور اس غذا کو استعمال کرنا سٹارٹ کیا، تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو آئیں گے، اگرچہ وہ اثرات اچھے ہیں لیکن آپ ان کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ اس دوائی کو جو اہمی دوائی ہے ابھی سے استعمال نہ کریں۔ اچھا، آفاق اور انفس کی صحت طے جب ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تخلیہ، یعنی کہ خالی کر دیا جانا۔ جو کچھ ہم اپنے خیالات اور اپنی سوچ و بچار کے مطابق بنے ہوئے تھے، اور جو ہمارے عبادات، جو اپنے طریقہ کار تھے، وہ سب کچھ ہم سے لے لیا گیا، ہمیں بالکل خالی کر دیا گیا۔ نہ باہر سے اندر کوئی وسوسہ جاتا ہے، نہ اندر سے کوئی پیدا ہوتا ہے، بالکل انسان کیا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نفس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، کمزور نفس ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنی حرکتیں پھر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شوشہ اپنا وہ چھوڑتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے۔ تو اس کے بعد کلمہ طیبہ کا ذکر جب سٹارٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہمارے جو وجود کے اندر ایک پختگی آ چکی ہوتی ہے اور ہمارا وجود پک کر تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آفاق اور انفس دونوں کے وساوس کے رستے ہو گئے اللہ کے ذکر کے نور کے ذریعے سے بند۔ اب جو اندر پراگندگی اور میل کچیر جو لطائف پر سابقہ زندگی کی گناہوں یا معاملات یا عبادات کے اندر کمی بیشی کی وجہ سے وہ جمی ہوگی، اس کے تہ جو جمی ہوئی ہیں، اب ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نور کے ذریعے سے صاف کیا جائے گا۔ تو وہ کلمہ طیبہ پھر اندر سے صفائی کرتا ہے، جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے بہت سارے اشعار کے اندر اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ نہ کوئی کاری دل دی تے کلمہ دل دی کاری ہو،
یعنی کہ کوئی چیز جو ہے وہ کلمے کے علاوہ انسان کے باطن کی صفائی کرنے والی نہیں ہے. کلمہ طیبہ ہی کے ذریعے سے انسان کے باطن کی کیا ہوتی ہے؟ صفائی ہوتی ہے. اور جب تک یہ صفائی ہو رہی ہے یہ مقام ہے تصفیہ کا، یعنی کہ صفائی کا مقام چل رہا ہے. تو تفریح کے اندر بھی انسان کو بہت ساری طبیعت کے اندر اتار چڑھاؤ اور جو ہے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، مساوی سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے تصفیہ کا جب تک مقام چل رہا ہے، یعنی صفائی کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس وقت بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی آپ پکا کندن نہیں ہوئے، ابھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. اس کو ہم ایسے مثال کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جس طرح سے فصل لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے کبھی سپرے کرنا پڑتا ہے اور کبھی جو ہے وہ ان کو کاٹ کر نکالنا پڑتا ہے. گاؤں دیہات والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کی وہ گوڈی بھی کی جاتی ہے، پنجابی کے اندر کہتے ہیں. تو ان چیزوں کو کاٹ کر کیا کیا جاتا ہے؟ نکالا جاتا ہے. تو جب تک وہ پودا انہی مراحل میں سے گزر رہا ہوتا ہے اسے کچھ نہ کچھ تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی وہ کامل نہیں ہوا. اور جب وہ پودا پک کر تیار ہو جاتا ہے تو پھر جڑی بوٹیاں اگتی بھی رہیں تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی پاور کے اندر آ چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا تخلیہ اور تصفیہ یہ دونوں مقام جو ہے وہ سائد پر بہت گرا اور بہت بھاری ہوتے ہیں. ان کے اندر بہت سارے معاملات کو انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جب تخلیہ اور تصفیہ پورا ہو جاتا ہے تب انسان کو فنائیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. تب انسان فنا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نور اتنا سما چکا ہوتا ہے کہ اس نور کی برکت سے، اس نور کی پاور سے جو دیگر وساوس ہیں وہ اس کے دل پر آتے نہیں ہیں. اگر آنے کی وہ کوشش کریں یا نفس اور شیطان ان کو ڈالنے کی کوشش کرے تو کلمہ طیبہ کا ذکر کا جو نور ہے وہ خود بخود ہی ان کو جلا کر خاکستر کرتا رہتا ہے. اب یہ مقام اس کے بعد فنا کے بعد شروع ہو جاتا ہے تزکیہ کا، یعنی کہ پکیزگی کا مقام اب سٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو پکیزہ نہیں کہہ سکتے. اسی وجہ سے بعض بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ ابھی نفس کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں ان پر کوئی بھی حکم لگا دیا جائے تو وہ جائز ہے. مثلا ان سے کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ بدگمانی کرتا ہے، اس بندے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص نہیں، اس بندے کے اندر وہ ریاکاری ہے. تو یہ تمام باطنی بیماریاں اگرچہ وہ اس وقت کر نہ رہا ہو لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو یہ والا حکم لگانا اس پر جائز ہوتا ہے. لیکن جو بندہ تزکیہ کے مقام کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر یہ والا حکم نہیں لگایا جا سکتا اور وہ میلا کچیلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ طیبہ کا جو ذکر ہے وہ اسے پاک در پاک در پاک بناتا رہتا ہے. اور اسی وجہ سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے کہ پاک کدی پلید نہ تھیندے تے بمیں رہن وچ پلیتا ہوں، تے پلید کدی پاک نہ تھیندے بمیں بہن وچ مسیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جو اندر سے ناپاک ہیں، جن کے اندر گندے ہیں، جن کے اندر ابھی نفس اور شیطان اور نفسانی خواہشات ابھی موجود ہیں، وہ بڑے مسجدوں کے اندر بھی جا کر بیٹھ جائیں تو وہ مسجدوں کے اندر بیٹھنا ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں دے گا ان کو، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا، تو دل کے اندر وہی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. کبھی دل کسی خیال کی طرف نکل جائے گا، کبھی کسی خیال کی طرف نکل جائے گا، کبھی کسی سوچ میں ڈوب جائے گا، کبھی کاروباری معاملات، کبھی بچوں کے معاملات، کبھی بیوی کے معاملات، کبھی شہوت کے معاملات، تو وہ انہی کے اندر الجھا رہے گا. تو وہ اگرچہ اپنے آپ پر بہت سارا بنا ہوگا کہ میں تو بڑا پاکیزہ ہو گیا ہوں، تو میں تو مسجد کے اندر بیٹھتا ہوں، تو نماز پڑھتا ہوں، لیکن اندر اس کا ویسے کہ ویسا ہی گندا ہوگا. تو پلید کدی پاک نہ تھیندے بمیں بہن وچ مسیتا ہوں، اور پاک کدی پلید نہ تھیندے بمیں رہن وچ پلیتا ہوں. جو تزکیہ کے مقام کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جن کے اندر یہ روک لگ جاتی ہے اور دونوں طرح کے شیطان کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ تزکیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ان کو جہاں پر مرضی ڈال دیا جائے، وہ دنیا کے اندر جہاں مرضی پھرتے رہیں، وہ پھر پلید نہیں ہوتے اور ان کے اندر یہ چیزیں داخل ہی نہیں ہوتی. پھر وہی معاملات سارے اس کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈول ڈمکا بھی، ناچ گانا بھی. اس تزکیہ کے مقام سے پہلے جب یہ والے معاملات گزرتے ہیں تو انسان کے باطن پر بھی اس کی پراگندگی آتی ہے، لیکن فنا اور تزکیہ کے مقام کے بعد پھر یہی معاملات اس کے سامنے سے بھی گزرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کے اندر ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک دیوار کی روگ لگ چکی ہے اور اس کے اندر کچھ آ ہی نہیں رہا. تو جب کچھ آئے گا نہیں تو وہ ان وساوس کے اندر پھنسے گئے نہیں، بڑے لاکھوں چیزیں اس کے سامنے سے گزر جائیں گی. تو جو بھی تصویریں جو بھی خیالات اندر آنے کی کوشش کریں گے، کلمہ طیبہ کے ذکر کے اندر اتنی پاور ہے وہ ان کو باہر سے جلا کر خاکستر کرتا جاتا ہے اور اندر کوئی چیز انٹر ہی نہیں ہونے دیتا، باہر ہی ان کو کیا کر دیتا ہے، اسکین کر کے ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر جا کر انسان کو تزکیہ کا مقام حاصل ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے خوابوں پر اعتماد کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ اپنے خوابوں پر اور اپنی کسی بھی معاملے پر
اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک خدا نہیں ملا بھلے آپ پوری دنیا کے مشاہدہ آپ کرتے رہیں، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو محبوب حقیقی ہے اس کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے گی، تب بھی اس بندے کا وہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے جن کو پوری دنیا کے کشف ہوتے ہیں، جو دنیا کے ہر معاملے کو جانتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ اس ذات کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہے جو تمام کائنات کے خالق و مالک ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو مخلوق کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ دو شخص جو ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو ہے اوپر ولایت کے بہت سارے درجات ہیں، ولایت صغریٰ ہے، پھر کبریٰ ہے، پھر کلیہ ہے۔ ولایت علیہ پر جا کر جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرنی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر جا کے حقیقت کعبہ اور بہت سارے معاملات ہیں، تو پھر وہاں پر جا کر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں نفع دیتی ہے۔ چنانچہ جب آپ کو تزکیے کا مقام حاصل ہو جائے گا، فنا فی اللہ بقا فی اللہ کی منزل حاصل ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ کا ہر عمل ہی وہ خود بخود کیا بن جائے گا، مقربین والا بن جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے بھی آپ کو قرب ملے گا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس کے ذریعے سے بھی آپ کو قرب ملے گا، آپ نوافل پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے بھی آپ کو قرب ملے گا، کیونکہ اب آپ کے دل کو حضوری حاصل ہو چکی ہے۔